ترقی کے امکانات الحمدللہ بہت ہیں. 100 سے زائد طلباء استفادہ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے بات آئی ہے، اس لیے خصوصی گزارش ہے کہ آپ اس ادارے کا تعاون ضرور فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عقیدے سے متعلق ہفتہ واری دروس کا یہ جو سلسلہ ہے، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہفتہ وارانہ بنیاد پر رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. پچھلے ہفتے اس کتاب کی جو عبارت ہمارے سامنے رہی، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اہل علم جہمیہ کے عقیدے اور ان کی بات کی تردید مسلسل کرتے رہے. اہل بدع کا رد کرنا یہ شریعت کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے. اس سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ کبھی رد سے بڑھ کر قطع تعلق کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ طلبہ اور مغلوبیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا. کبھی قطع تعلق مفید ہوگا اور کبھی تعلق ختم نہیں کرنا مفید ہوگا. دل سے جڑنا الگ ہے اور ظاہری طور پر جڑنا الگ ہے. دل سے نہیں جڑنے کی جو بات ہے وہ تو ہر حال میں ہے. اہل بدع سے کبھی بھی دلی تعلق تو نہیں قائم کیا جائے گا، لیکن اگر ظاہری تعلق کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق کا پیغام ان کو پہنچایا جا سکتا ہے اور وہ حق سے قریب ہو سکتے ہیں، تو پھر قطعی طور پر صرف یہ فیصلہ کہ نہیں براءت ہی کرنی ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی. امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جب بنو فلاں کی خلافت آ گئی تو صورتحال بدل گئی. صورتحال کیا بدلی؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بنو امیہ کی جو خلافت ہے، یعنی خلافت راشدہ کے بعد جو خلافت آئی ہے، اور یہ جو خلافت ہے اس کے دو ادوار ہیں. ایک پہلا دور ہے جس کا آغاز امیر معاویہ رحمہ اللہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے ہوتا ہے. سن 41 ہجری میں اس کی شروعات ہوتی ہے. اور دوسرا جو دور ہے وہ ہے مروان بن حکم کے ذریعے سے. یہ 64 ہجری میں اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دونوں ادوار کو ملا کر جو مدت بنتی ہے تقریباً اس خلافت کی وہ 90 اور 91 سال کی مدت ہے. سن 132 ہجری میں خلافت بنو معاویہ کا خاتمہ ہوا ہے اور خلافت بنو عباس کا آغاز ہوا ہے. خلافت بنو امیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان میں کی خصوصیت یہ تھی کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا بعض لفظوں میں کہ کانت دولت عربیہ، یہ جو حکومت تھی نا یہ خالص عربی حکومت تھی. اس میں عجمیت کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی. تو عجمیوں کے گھس جانے کی وجہ سے بعد میں بنو عباس کی جو خلافت قائم ہوئی ہے نا، تو اس میں عجمیوں کا بڑا کردار ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ پورا ماحول بنانا امویوں کے خلاف بنانے کا کام عجمیوں نے زیادہ تر کیا ہے. ابو مسلم الخراسانی اس سلسلے میں مشہور نام ہے کہ جس نے بڑا قائدانہ رول اس سلسلے میں ادا کیا. تو ایک تو عجمیوں کی مداخلت ہو گئی بنو عباس کی حکومت میں، اور پھر اس پر مزید یہ مصیبت ہوئی کہ عباسی خلفاء نے باہر کے جو علوم ہیں ان کے ترجمے کروائے. یونانی فلسفوں کا ترجمہ ہوا ان کی کتابوں کا، اور پھر ادھر ہندوستان کے جو فلسفے ہیں نا ان کی کتابوں کا بھی ترجمہ ہوا. تو اس بنیاد پر عربیت دبی، اور یہ کہنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے غلبے کا جو دور تھا نا اس میں کمزوری آ گئی، اور
اور اہل بدع کو تسلط جمانے کا موقع مل گیا. اور پہلا جو خلیفہ ہے عبداللہ بن محمد الصفا بنو عباس کا، پھر منصور ہے ابو جعفر المنصور، اس کے بعد ہارون الرشید کا مہدی، پھر ہارون الرشید کا، پھر ہارون الرشید کے بعد مامون کا زمانہ آیا خاص طور پہ، تو پورا کا پورا معاملہ ایک طرح سے الٹ کے رہ گیا اور سلطنت کے در و بام پر اہل بدع کا پورا قبضہ ہو گیا. مامون گویا کہ ان کے اشارے پر چلنے لگ گیا اور اہل حق کی آزمائش ہو گئی، بہت آزمائش ہوئی. میں نے باتیں اشارے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بڑے بڑے علماء نے عافیت اس بات میں سمجھی کہ خاموشی اختیار کی جائے، کچھ بولا نہ جائے. یہ کہا گیا کہ یہ بولنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ سکوت کا زمانہ ہے، خاموشی کا زمانہ ہے. تو اس طرح سے آزمایا گیا. بہرحال امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے علماء نے علم بلند کیا حق کا، اور اس طرح سے حق کی آبیاری ہوئی اور حق اپنی جگہ پر قائم رہا. امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ کئی پہلوؤں سے اور کئی عنوانات سے کفر کے راستے پر چل پڑے، اور پھر کہا کہ الا من ثبت علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرہ وامر اصحابہ، وہ لوگ صحیح سالم رہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کے اصحاب کے حکم پر ثابت قدم رہے. وَلَمْ يُخْطِ أَحَدًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کو غلط کار نہیں ٹھہرایا. یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں نے غلطی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے. وَلَمْ يُجَاوِزْ أَمْرَهُمْ، اور ان کے معاملے سے تجاوز انہوں نے نہیں کیا. وَوَسِعَهُ مَا وَسِعَهُمْ، اور جو باتیں ان کے لیے کافی ہو گئی تھی وہی باتیں ان کے لیے بھی کافی ہو گئی. یعنی صحابہ کو جو باتیں کافی ہو گئی تھی وہی باتیں بعد والے لوگوں کے لیے بھی کافی، جنہوں نے کافی سمجھا. اور وَلَمْ يَرْغَبْ عَنْ طَرِيقَتِهِمْ وَمَذْهَبِهِمْ، اور ان کے طریقے اور ان کے مذہب سے انہوں نے اعراض نہیں کیا، منہ نہیں پھیرا. اور وَعَلِمَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْإِسْلَامِ الصَّحِيحِ، اور یہ بات انہوں نے جانا کہ صحیح اسلام پر تھے وہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور صحیح ایمان پر تھے. تو فَقَلَدَهُمْ دِينَهُ وَاسْتَرَاحَ، تو انہوں نے دین کے سلسلے میں ان کی تقلید کی اور عافیت میں رہے. تو اب یہ آخر میں تقلید کا ایک لفظ آیا ہے اور آگے بھی یہ لفظ آ رہا ہے، تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. یہ بات تو خوب ہوتی رہی ہے ہمارے سامنے کہ راہ نجات کدھر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں یہ بات ہم کو سمجھا دی ہے کہ بھٹکیں گے لوگ، بکھریں گے اور افتراق اور انتشار میں پڑیں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے اور افتراق سے محفوظ رہنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، میرے طریقے پر جو ہوگا اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر جو ہوگا وہ بچے گا، وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا. تو یہ تو ہم سمجھتے رہے. اور پھر یہاں کئی عبارتیں امام بربہاری رحمہ اللہ کی ترجمہ کر دیں گے. صرف کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّقْلِيدِ، یہ بات یاد رکھو کہ دین تقلید کا نام ہے. اور وَالتَّقْلِيدُ لِأَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تقلید کس کی کریں گے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تقلید کریں گے. تو یہاں شرح میں بھی لکھا، اور بات یہی صحیح ہے کہ تقلید کی بجائے یہاں جو لفظ مناسب تھا وہ کیا تھا؟ تو اتباع کا لفظ تھا، اتباع. اور یہ پرانے علماء میں سے بہت سارے علماء نے اسی طرح تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن صحابہ کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کریں اگر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کرے تو تقلید کا کوئی معنی رہ ہی نہیں جاتا. پھر یعنی جو تقلید کا معنی ہے نا وہ معنی پایا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی شخص کی بات مان لینا بس اس بنیاد پر کہ وہ جو کہے گا صحیح کہے گا، اس سے دلیل کا تقاضا اور مطالبہ کیے بغیر. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی ہے تو آپ کی بات ہی کیا ہے؟ تقلید، دلیل ہے نا. تو آپ سے کون سی دلیل مانگیں گے؟ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر فرمان کیا ہے؟ دلیل ہے. تو آپ سے دلیل تو مانگنا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ تقلید کا لفظ جوڑا جا رہا ہے تو مطلب یہ کہ وہ جو تقلید کا معنی ہے نا وہ معنی نہیں ہے. کون سا معنی ہے پھر؟ اتباع کا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. تو پرانے علماء میں سے بعض نے تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ
یہ جو علماء ہے نا یہ بھی کیا تھے، کس بات کے قائل تھے؟ تقلید کے قائل تھے. تو یہ تقلید کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، لیکن تقلید کا جو معنی ہے نا وہ معنی ان کی نگاہ میں نہیں ہے. وہ کس معنی میں تقلید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اتباع کے معنی میں. اتباع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کی جائے گی، کی نہیں جا سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے گی؟ اتباع. اتباع کہتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کسی بات کو ماننا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے؟ اپنے آپ میں کیا ہے؟ دلیل ہے. آپ سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دلیل نہیں ہے ان سے دلیل مانگیں گے، اور جو دلیل نہیں ہے ان سے دلیل مانگے بغیر ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر کیا یہ تقلید ہے. ٹھیک ہے. تو تقلید دوسروں کی ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں ہوگی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تقلید ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بحیثیت جماعت کسی چیز کو مان لے رہے نا تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ دلیل ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلیل بنایا ہے، وہ بھی دلیل ہے. ان کے بھی پیچھے چلیں گے تو ان کی بھی تقلید نہیں ہوگی، ان کی بھی کیا ہوگی؟ اتباع ہوگی. تو اس فرق کو ہم سمجھیں گے کہ تقلید کا معنی اور ہے اور اتباع کا معنی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین من حیث المجموع، یعنی پورے کے پورے صحابہ جب قابل اتباع ٹھہرائے جائیں گے، قابل تقلید، تو وہاں تقلید کا معنی نہیں ہوگا، اتباع کا معنی ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من يعش منکم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. یہ پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کیا ہے؟ پوری ہوئی ہے. تو جب بہت سارے اختلافات ہوں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی باتوں سے بچنا. نئی جو باتیں ہوں گی نا ان سے دور رہنا. فَإِنَّا ضَلَالَ، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور کہا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت اور طریقے کو تھامنا. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور مضبوطی سے تھام لینا، چھوڑنا نہیں، بالکل دانتوں سے پکڑ دینا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، اور یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ہدایت کدھر ہے؟ محصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ. کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ هَلَاكُ الْجَهْمِيَّةِ، جہمیہ کی جو ہلاکت ہے نا، یعنی ان کی بربادی کا جو سامان ہوا ہے، اور وہ جو برباد ہوئے اور گمراہی کے راستے پر چلے گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کأنہم فکروا فی الرب عز وجل فادخلوا لما وکیف، انہوں نے رب کے بارے میں سوچا. تو رب کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ رب کے بارے میں تو سوچنا ہے نا. تو پھر رب کے بارے میں سوچنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تو آگے جو بات کہ لیما و کیفا، کیوں اور کیسے میں پڑھے. تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جس طرح کیوں اور کیسے کا مسئلہ نہیں ہو سکتا نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں بھی کیوں اور کیسے کا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بات آپ کو سمجھائے گی اس سے پہلے کہ عقل جو ہے نا ہماری، یہ محدود صلاحیت کی حامل ہے، اور اس کی صلاحیت کہاں تک ہے؟ تو جہاں تک حواس ہمارے کام کرتے ہیں، حواس خمسہ، مان جو ہمارے حواس ہیں، کوئی چیز گرم ہے یا سرد ہے، دیکھ کے ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. اور پانی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے نا، اس کے لیے جو عقل فیصلہ کرتی ہے نا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہے؟ عقل اپنی بنیاد پہ کرتی ہے فیصلہ، یہ نہ تجربے کی بنیاد پہ، چھونے کی بنیاد پہ معلوم ہوا ہے پہلے. اس لیے جس کے پاس عقل نہیں ہے نا، کیا ہے؟ جس کا تجربہ نہیں ہو، جس کو بچہ ہے مثال کے طور پہ، وہ کیا کرتا ہے؟ انگارہ سامنے رکھ دے تو، اب قصہ ہے یہ، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ایک طرف لال رکھا گوہر، اور دوسری طرف آگ کا انگارہ رکھ دیا جانچنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آگ کا انگارہ اپنے منہ میں ڈال دیا. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کہانی کس حد تک صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بچے میں یہ صلاحیت تجربہ چونکہ نہیں ہے نا، اس لیے وہ فیصلہ کرنے سے کیا ہے؟ قاصر ہے.
تو عقل میں وہ بات آئے گی کہ جو حواس کے دائرے میں آئے، اور جو حواس کے دائرے میں نہیں آئے نا وہ عقل میں نہیں آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ حواس کے دائرے میں آ سکتا ہے کیا اپنی ذات سے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات حواس کے دائرے میں نہیں آ سکتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو عقل پیدل ہے، تو اس پیدل عقل کی رہنمائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ وحی کی طرف، وحی رسول کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے سے، ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور مرسلین پر یعنی رسولوں پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اور ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو دوسرے سارے جو لوگ ہیں نا، جو ادھر دور کے جو باتیں کرتے ہیں نا، سب کی باتوں سے اللہ نے کیا کیا؟ پاکی کا اظہار فرمایا اپنی ذات کے سلسلے میں۔ کہا کہ نا اللہ کی ذات کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسولوں کے سلسلے میں کہا کہ ان پر سلامتی ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ رسولوں کی جو بات ہوگی نا اللہ کے حوالے سے وہی لینے کے لائق۔ تو رسول کہاں سے بولتے؟ وحی سے بولیں گے، وحی سے۔ وہ بھی اپنی عقل سے تو نہیں بولیں گے نا۔ تو مختصر بات یہ ہوگی کہ کہاں سے لیں گے؟ وحی سے لیں گے۔ عقل کو استعمال کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ جہمیہ نے چونکہ عقل کو دخل دیا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ ہلاکت اور بربادی کے راستے میں پڑ گئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو طرز عمل تھا نا کہ سمعنا وأطعنا، سنا اور مان لیا۔ تو مان لینے کا ایک صورت یہ ہے کہ تصدیق کریں گے، خبر ہے تو، اور کرنے کی بات ہے تو کریں گے، ہے نا۔ تو کبھی آمنا، سمینا کے ساتھ آمنا تصدیق کرنا، اور کبھی سمینا کے ساتھ کیا ہے؟ اطعنا، ماننے کی بات، یعنی خبر ہے تو پھر آمنا یا صدقنا، اور اطاعت کی بات ہے، کرنے کی بات ہے تو کیا کہیں گے؟ اطعنا، ہم نے اطاعت کی، مان لیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ تو یہی تھا، اور ان کو اللہ نے یہی سمجھایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سمجھایا تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کچھ ظاہر کرو نا منہ سے، اس پر بھی تمہارا مؤاخذہ ہوگا، حساب کرے گا اللہ، اور جو تم دل میں چھپاؤ نا اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ ادھر اندرون پہ کس کا قبضہ ہے؟ باتیں تو آ جاتی ہے، بہت سارے خیالات بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا کہ پیدا ہونے والے خیالات جو دل میں پیدا ہوتے ہیں نا ان پر بھی مؤاخذہ فرمائے گا، بچیں گے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، کیا ہے؟ کہا کہ تم ویسے ہی کہنے لگو گے جس طرح یہودیوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہو بس کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، باقی ساری بات کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اتار دی، ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور پھر کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو اللہ اتنی تکلیف دے گا جتنی اس کے پاس طاقت ہوگی۔ تو یہ چونکہ طاقت کی بات نہیں ہے، باہر کی بات ہے نا، اس لیے اللہ اس پر مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ تو پہلے مرحلے میں عقل نہیں لگانا ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہوگا؟ آئی ہے بات، سمجھ میں آ گئی ہے، اچھی بات ہے تب بھی، اور نہیں سمجھ میں آئی ہے تب بھی کیا کرنا ہے؟ ہاں، مان لینا ہے۔ تو سمع و طاعت کو اپنا شیوا بنانا ہے۔ صحابہ نے یہ شیوا بنایا۔ یہ جو لوگ گمراہ ہوئے نا انہوں نے کیا کیا؟ اس طرز عمل کو چھوڑا، اور کہتے ہیں کہ وہ ترک الاثر، اثر کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور وضع القیاس، قیاس کے پیچھے پڑے، یعنی عقل کو انہوں نے اپنے لیے رہنما اور دلیل بنایا۔ وقاس الدین علی رأیہم، اور دین کو انہوں نے اپنی رائے کے ترازو پر تولا اور رائے کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کی۔ فجاءوا بالکفر عیانا، تو یہ واضح طور پر کفر کے مرتکب ہو گئے۔ لا یخفی
انہ کفر، بالکل بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کفر ہے، یعنی صفات الہی کا انکار کرنا کیا ہے، کفر ہے. کہتے کہ وَاسْتَرَّهُمُ الْأَمْرُ حَتَّى قَالُوا بِالتَّعْطِيلِ، یہاں تک معاملہ ان کا پہنچ گیا کہ انہوں نے تعطیل کی بات کر دی. تعطیل کا مطلب کیا ہے، اللہ کی صفات کا بالکل یا انکار، یعنی مانیں گے نہیں کوئی بھی صفت، اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں. تو اب یہ موٹی بات یہی ہے کہ ہم کن کے پیچھے چلنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پیچھے. اور صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کس حوالے سے کہ انہوں نے سمعنا اور اطعنا کو طرز عمل بنایا، قیاس کے پیچھے نہیں بلکہ اثر کے پیچھے وہ چلے، یعنی وحی کے پیچھے چلے. ٹھیک ہے. اب یہاں کے جہمیہ کا جو عقیدہ ہے نا وہ تو کفریہ ہے نا، لیکن ہر عقیدہ جو ہر شخص جو اس عقیدے کا قائل ہو، کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ یہ بحث ہے، کیا اس کی تکفیر کی جائے گی؟ تو دو باتیں اس سلسلے میں علماء نے لکھی ہے. ایک بات تو یہ کہ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو رأس ہوں گے، سردار ہے نا، علم کے اعتبار سے پختہ ہوں گے اور علمی پختگی کے باوجود شرارت پر آمادہ ہوں گے، یعنی دلائل کی بنیاد پر ان کو مطمئن کر دیا گیا ہوگا اور پھر بھی وہ نہیں مانیں گے، تو ایسوں کی تو تکفیر کی جائے گی. لیکن عام لوگ ہوتے ہیں کچھ کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کے پیچھے کیا وہ چھلتے ہیں، ایک بات آ گئی ماننے لگ گئے، دلائل کی بنیاد پر سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں. تو ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ایسے انداز میں گفتگو کی جائے گی کہ یہ جو عقیدہ ہے نا یہ کیا ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، مخصوص طور پر کہ آپ اس عقیدے کے قائل ہیں، آپ کیا ہیں، کافر ہیں. ایسا کہنے سے اپنے آپ کو کیا کریں گے، بچائیں گے. تو عام لوگوں کے سلسلے میں یہ تکفیر کا رویہ نہیں اپنایا جائے گا. خواص جو ہوں گے نا وہ ان کے سلسلے میں یہ رویہ ہوگا، اور یہ رویہ خواص کے لیے اپنائیں گے تو اپنانے والے بھی کون ہوں گے؟ بات آئی ہمارے سامنے کہ تکفیر کا حق کن کو ہے، کن کو حق ہے، یہ آپ کے سامنے بات آئی. اس میں علماء خاص ہیں، علماء میں بھی عام علماء نہیں بلکہ جن کو بصیرت دینی اعتبار سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ وہ ہر پہلو سے مطالعہ کر سکے، موانع کو چیک کرنا اور شروط جو ہو سکتی ہے اس سلسلے میں کسی کو کافر قرار دینے کی، ان کو چیک کرنے کی صلاحیت ہو، وہ یہ کام کریں گے. ہر آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اب ادھر جانے کی بجائے پیچھے کی طرف پھر ہمیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی دینی مسئلے میں بولنے کا حق کس کو ہے، کس کو ہے، علماء کو ہے. علماء ہی گفتگو کریں گے، عام لوگ گفتگو نہیں کریں گے. وہ جو کرنے کے مسائل چھوٹے چھوٹے ان کو تو ہر ایک کو سیکھنا ہے، ان کے سلسلے میں ہر ایک جانیں گے، بولیں گے بھی. لیکن جو ایسے مسائل ہیں کہ جن کے سلسلے میں بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا کن کا حق ہے، کن کا، علماء کا. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنو عباس کے دور میں بدعات کے عروج کے زمانے کی جب گفتگو کی ہے نا، تو انہوں نے یہ ایک لفظ کہا ہے کہ رویبضہ لوگ باتیں کرنے لگ گئے. کیا کون گفتگو کرنے لگ گئے؟ رویبضہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے پوری، وہ سناتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جو دھوکے پر مبنی ہوں گے، دھوکے والے سال آئیں گے. یصدق فیہ الکاذب، ان سالوں میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوگا نا اس کی تکذیب کی جائے گی. وَيُؤْتَمَنُ فِيهِ الْخَائِنُ، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امین ہوگا نا اس کو خائن قرار دیا جائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ان سالوں میں رویبضہ باتیں کرنے لگ جائیں گے. رویبضہ. پوچھا عمر رویبضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو کہا کہ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، وہ معمولی اور حقیر آدمی جو لوگوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے. علماء نے رویبضہ کے لفظ کی تشریح کی اور تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تصغیر ہے. اب یہ عربی زبان جاننے والے لوگ رجلون ہے ایک لفظ ہے، رجل مرد اس کا معنی ہوتا ہے، رجیل کر دیں گے ایسا. رجیل تو چھوٹا، مطلب اس کو حقیر بتانے کے لیے چھوٹا مرد ہے، چھوٹا تحقیر کرنے کے لیے. تو اسے رابض سے رویبض بنایا، رویبض یعنی
رابض بھی ہے اور چھوٹا رابض ہے. کس کو کہتے ہیں رابض؟ تو ایسا شخص جو بڑے بڑے امور انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ترقی کی جو باتیں ہو سکتی ہیں نا، آگے بڑھنے کی باتیں، ان کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو چھوٹا لیکن بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے. کس بنیاد پر؟ اب یہ سوال علماء نے اٹھایا کہ کیا ہم اس دور میں داخل ہو گئے کہ جس دور کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ چھوٹے لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے امت کے امور اور مسائل کے سلسلے میں؟ تو کچھ اسی قسم کے نظارے اور مسائل ہمارے سامنے ہے. ایک خاص مسئلے پہ گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے. کیا ہے؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تنظیمیں، جماعتیں بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے؟ تنظیم اور جماعت بنانی ہے نہیں بنانی ہے؟ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بنانا ہے نہیں بنانا؟ حکومت ہے مسلمانوں کی، حاکم ہے، تو حکومت مسلمانوں کی، حاکم مسلمانوں کا موجود ہے، وہاں جمعیت اور جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی صورتحال یہ ہو کہ جو حاکم اور حکومت کرنے والے وہ کون ہو؟ تو شرعی امور کی پابندی کرنے والے نہیں ہو، اور سیکولر اسٹیٹ ہو. جیسے ہمارے پڑوس میں کئی ہے تو مسلم ممالک، لیکن اسلامی احکام پر عمل تو نہیں ہے نا. تو ایسے ممالک یا وہ ممالک جہاں کسی خاص دین کا غلبہ نہیں ہے، مسلمان اپنی حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو مجتمع رکھنے کے لیے، اپنے افکار کی حفاظت کے لیے اور اپنے مسائل کو اجتماعی بنیاد پر حل کرنے کے لیے کیا آپس میں جڑ کر کوئی تنظیم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ یہ سوال ہے. تو بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ اسلام تو اصل کس بات کو پسند کرتا ہے؟ اجتماعیت کو. اور اجتماعیت ہی کی بنیاد پر مسائل حل ہوتے ہیں، اجتماعیت ہی کی بنیاد پر. اصل تو اجتماعیت کے تحت ہی رہنا نا. تو مستقل طور پر کوئی حکومت، کوئی ریاست اور کوئی حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے. اب آپس میں معاملات کو طے کرنے کے لیے اور کچھ دینی امور کو صحیح بنیاد پر انجام دینے کے لیے تنظیمیں بنائی جا رہی ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ وہ بھی ایک تحریر میں نے پڑھی، پاکستان کے ایک اچھے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس مسئلے پر ہمارے جو بزرگان علماء گزرے ہیں نا، بزرگان بڑے علماء، ان کا اجماع ہو چکا ہے کہ بنا سکتے ہیں. ذرا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کا کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا. تو ایک ہے جماعت اور ایک ہے جمعیت. جمعیت کا مطلب تنظیم. جماعت فکر کو کہیں گے اور تنظیم کا مطلب یہ آرگنائزیشن ہے نا. تو فکری اعتبار سے ایک آدمی ایک فکر کا حامل ہے اور تنظیمی اعتبار سے ایک آدمی ایک تنظیم کے ساتھ شامل ہے. دونوں چیزیں ایک نہیں ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، آدمی کو آزادی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم اہل حدیث ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، جماعتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے آپ کہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ نہیں تنظیمی اعتبار سے میں نہیں جڑوں گا. یہ کیا ہے؟ آپ کا اختیار ہے، نہیں جڑے. لیکن جو جڑے گا ہم اس کی کیا کریں گے؟ اس سے برات کا اظہار کریں گے. کیا کریں گے؟ برات کا اظہار کریں گے. تو یہ حق کس نے دیا ہے؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ اخوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دینی غیرت رکھی ہے، ان کی دینی غیرت کو اللہ ترقی دے اور حفاظت فرمائے. لیکن شیطان دینی غیرت کا استحصال کرتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتا ہے نا. قرآن تو ہمارے ایک ساتھی نے مجھ کو بتایا کہ ایک فوٹو بھیجا ہے اسٹیج کی فوٹو. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آدھے گھنٹے سے میں غور کر رہا ہوں، کون ہے؟ فلاں تو نہیں ہے. فلاں کون؟ فلاں یہ تو جو منہج سے کھلاتے لوگوں کو، اور خود جا کر کہاں بیٹھے اسٹیج پر. اسٹیج مطلب کون سا؟ قریب مدت میں کہ اسٹیج سجاتا. میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آپ لفظوں میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جن کو سمجھانا وہ سمجھے. ٹھیک ہے. تو آدھا گھنٹہ میں یہ کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ ادھر لگانے کے لیے فرصت کیوں ہے؟ ہاں، آدھا گھنٹہ لگایا پہچاننے کے لیے، شباہت مل رہی ہے، دوسرا ہے کوئی سمجھنے کچھ ہے.
تو یہ پہچاننے کے لیے آدھا گھنٹہ کدھر سے کیوں؟ ٹھیک ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ برا اور ولا اور برا بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو کوئی چیز تو ہوتی ہے، لیکن اس کو کہاں منطبق کرنا ہے یہ آپ اور ہم فیصلہ کریں گے. علماء نہیں ہے، علماء نہیں ہے. تو میں نے یہ سنا اور میں اس لیے بول رہا ہوں، میں بولنا نہیں چاہتا، پریشانی کیوں مول لینا اور لوگوں کی ناراضیاں کیوں مول لینا چاہیے. ویسے کہ ہمارے کچھ اخوان ہیں کہ جنہوں نے یہ طرز فکر اپنا رکھا ہے کہ کوئی تقریر ہو، کوئی خطاب ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، مسجد سے باہر نکلتے کچھ لوگوں کا جماوڑا کرتے. مولانا نے اس موضوع پر گفتگو کی، ساری باتیں اچھی کی ہیں، لیکن کیا ہے وہ؟ تو آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اگر ہے لیکن نا تو کسی عالم سے آپ رابطہ کیجیے، ہے نا، یا جس نے لیکن والی بات کہی ہے نا اسی سے پوچھیے نا. تو میں پریشان کہ جس شخص کو آپ دیکھ رہے تصویر میں ڈھونڈ کے، وہ اسی دنیا میں ہے موجود، آپ سے قریب میں، اسی سے پوچھ لیتے نا آپ ہیں یا کوئی اور ہے نا. تو خطیب یہاں سے اترا ہے، موجود ہے، آپ پوچھیے اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے. لیکن صورت حال یہ ہے کہ صلاحیت نہیں ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے وضاحت کی کہ صورت حال یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ حروف تہجی الف با تا ثا یہ بھی نہیں معلوم ہے نا، اور دین کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ بھی نہیں جانتے، لیکن بیٹھ کے باتیں کرتے، ہے نا، ان کو داخل ان کو خارج کرتے. تو یہ داخل اور خارج کے جو مسائل ہیں نا، یہ کن کا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. انتشار بہت ہے امت میں، اور پھر اپنے اندر انتشار ہے. یہ انتشار کی ایک الگ فضا اور خارجیت کی ایک الگ صورت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں. علماء اپنی ساری کوتاہیوں کے باوجود وہ امت کے لیے کیا ہیں؟ غنیمت ہے. اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ چرواہے کی ہے. کوتاہیاں ہوں گی، سو جاتے ہوں گے چرواہی کے دوران، ایک بات کہہ رہا ہوں میں، سو جاتے ہوں گے، بکریاں غائب ہو جاتی ہوں گی چرواہی کے دوران، لیکن بہرحال ہے تو ہے وہ. تو ان کو بالکل مار دینے والی روش کو اختیار نہ کیجیے، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت ختم کر کے علماء سے لوگوں کو کاٹ دینے والی روش کو مت اپنائیے. اور اس حدیث کا مصداق نہیں بنیے کہ رویبضا گفتگو کریں گے، جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے دین کے سلسلے میں وہ گفتگو کریں گے. علماء جہاں خاموش ہیں وہاں کیا ہے؟ ہم کیوں بولیں گے؟ امت کے علماء مر گئے، بڑے علماء اس دنیا سے سارے کے سارے سدھار گئے. تنظیمی معاملہ اصل الگ ہے اور فکری مسئلہ الگ ہے. مسجد میں کمیٹی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے، کس لیے بناتے ہیں؟ کس لیے؟ انتظام کو سدھارنے کے لیے نا. تو اسی طرح دینی امور کو آپس میں سدھار کے رکھیں گے. اب یہ اور مسئلہ ہے کہ گڑبڑیاں ہو جاتی ہے، کچھ وہ لوگ جو نااہل ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ہم کو، لیکن پلیٹ فارم کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو حیثیت ہے نا، ہم اس کو پہچانیں، اور علماء کو جو مقام ہے نا اس مقام کو پہچانیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق نہیں بنے. روئی بزا حقیر اور معمولی قسم کا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایسا حقیر اور معمولی آدمی جو امت کے مسائل میں گفتگو کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کرنے کا حق کیوں ہے؟ آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہے یہ آپ کو تو کیا کرنا؟ رابض مت بنیے، عالی بنیے، پڑھیے، لکھیے، مطالعہ کیجیے، ثانوی تلمذ علماء کے سامنے طے کیجیے، اور ایسے مقام پر اپنے آپ کو فائز کر لیجیے کہ آپ کو لوگ کہیں کہ نہیں آپ کو تو حق ہے ہی، آپ بولے، آپ ہماری رہنمائی کریں. پڑھے نہیں گے، لکھیں گے نہیں، علم حاصل نہیں کریں گے اور پھر گفتگو کریں گے، تو پھر یہ کیا ہے؟ رابض ہے، رویبض ہے، حقیر اور معمولی وہ شخص ہے جن کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ گھٹیا آدمی ہے. بعض روایتوں میں کیا؟ السفی، بے وقوف ہے. تو اپنے امور اور معاملات سے غفلت برتنا اور بڑے لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، امت کے مسائل میں گفتگو کرنا، اپنے مسائل کو بلا کر، یہ کیا؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے نا. تو اس سے ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جن کا جو حق ہے، جو مقام ہے، اس کو پہچاننے کی توفیق دے. خود کا جو مقام ہے اس کو پہچانے اور دوسروں کا جو مقام ہے اس کو جانے. اللہ اس کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.